ينفع الناس فيمكث في الارض. وہی عمل، وہی نظریہ، وہی نظام، وہی مملکت باقی رہ سکتی ہے جو پوری انسانیت کی منفعت کے لیے کچھ کام کرے. الناس قرآن نے کہا ہے، اس کے اندر اس میں طبقات نہیں ہوتے. بھوک کے متعلق تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، تو ہم میں سے ہر ایک کا اپنا اپنا تجربہ ہی ہے. بھوکے آدمی کے لیے تمدنی ترقی کا کوئی شعبہ اور گوشہ بھی وجہ کشش نہیں ہو سکتا. کسی بھوکے آدمی کو، جیسا میں نے لکھا تھا، بھوکے آدمی کو جناح باغ میں لے جا کر بہار کی رنگینیاں اور کیف آرینیاں دکھائیے، اسے بتائیے کہ ملک میں بجلی اس قدر عام ہو گئی ہے کہ گھر گھر کمکمے جل رہے ہیں، سڑکوں پر ادھر سے ادھر موٹروں کا، ٹرکوں کا ایک جال بچھا ہوا چلا جا رہا ہے، بڑے بڑے گرانڈیل کارخانے مصروف گردش ہیں، فضا میں طیارے پر فشاں ہیں، زمین پر موٹریں محض خرام ہیں. وہ کہے گا کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن میرے دکھ کی دوا کرے کوئی نہ. جناح باغ کی نکت آفرینیاں اس کے لیے وجہ کشش یا باعث تسکین ہوں گی، نہ آپ کے ہاں کہ یہ بجلی کے کمکمے اس کی آنکھوں میں نورانیت اور روشنی پیدا کریں گی. یہیں کی بات نہیں ہے. ساتھی تو بڑی ٹھیک بات کہتا ہے وہ شخص جو تھا. وہ کہتا ہے بھوکے کی تو کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ رات کو نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اس سوچ میں غرق ہوتا ہے کہ چے خورت بامداد فرزندم. وہ نماز میں کوئی خدا اور رسول کی بات نہیں سوچتا یہ ہے کہ صبح میرے بچے کھائیں گے کہاں سے. اور یہ مبالغہ نہیں، ہر بھوکے پہ یہ گزرتی. بھوک بڑی بلا. جاہلیت میں یعنی زمانہ اسلام سے قبل عربوں کے ہاں ایک قبیلہ تھا، بو حنفیہ. ان کا بت تھا، وہ آٹے کا بنا ہوا تھا، بہت بڑا بت، آٹے کا بت بنایا ہوا، اس کی پرستش کرتے تھے. وہ ان کے ہاں قحط پڑا، انہوں نے وہ اپنے یہاں کا خدا کھا لیا. اور عزیزان من، ہر بھوکا اس خدا کو کھا لیتا ہے جس کے متعلق اسے بتایا گیا ہو کہ اس نے تجھے رزق سے محروم کر رکھا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ یہ روس والے جو تھے خدا کے منکر کس طرح سے ہوئے تھے. وہ بڑے مذہب پرست لوگ تھے، عیسائیت ان کے رگ رگ میں رچی ہوئی تھی، لیکن ان کے اوپر وزار کی حکومت کے اس قدر ان کو بھوک اور پیاس سے ستایا، اس قدر عام ہوئی یہ ساری چیزیں، بلبلا اٹھے اور پادری اسی طرح سے ان کو بہکاتے رہے کہ یہ جو آسمان کا خدا ہے یہ اس کی تقسیم ہے، اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. کچھ عرصہ تک تو وہ سنتے رہے، لیکن بھوک کی شدت تو پھر سب کچھ بھلا دیتی ہے. انہوں نے کہا کہ اگر اس خدا کا یہ کیا ہوا ہے تو اس خدا کو بھی سات سلام، اور اس دن سے یہ منکر ہوئے خدا کے. آپ کی ملوکیت میں نے بھی تو یہی حربہ اختیار کیا تھا کہ غریب کو غریب خدا بناتا ہے، امیر کو امیر خدا بناتا ہے. اس شدت تک بھوکا پہنچتا ہے تو میں نے کہا ہے نا کہ انہوں نے اپنے بت کو کھا لیا تھا. بھوکا اس خدا کو نہیں مانتا جس کے متعلق اس کو یقین دلایا جائے کہ تیری بھوک کا ذمہ دار وہ ہے. آپ سوچیے عزیزان من، جس شخص کے پیٹ میں روٹی نہیں، جس کے پاس تن ڈھانپنے کو کپڑا نہیں، جسے سر چھپانے کے لیے چھت میسر نہیں، سر چھپانے کے لیے چھت میسر نہیں، جس کے پاس دم توڑنے والے بچے میں کے حلق میں ٹپکانے کے لیے دودھ کے 4 قطرے نہیں، اس کے لیے دنیا کی کوئی جاذبیت وجہ سکون اور باعث دلکشی نہیں ہو سکتی. جس شخص کے پاس اپنے بچے کے داخلے کے لیے پیسے نہیں، اس کے لیے یہ خوشخبری کس طرح وجہ طمانیت ہو سکتی ہے کہ ملک میں 10,000 اسکول کھل گئے ہیں اور 2,000 کالج قائم ہو گئے ہیں. قوم کی ترقی کا معیار ایک اور فقط
ایک ہے، اور وہ یہ کہ اس میں ہر فرد کو کیا میسر آتا ہے، یہ نہیں کہ اس میں چند انسانوں کو کیا حاصل ہوتا ہے۔ جنت کی تو بنیادی خصوصیت قرآن نے یہ بتائی ہے کہ اس میں جس قدر آسائشیں اور نعمتیں ہیں وہ سب کو میسر آئیں گی، وہاں طبقاتی تفریق نہیں ہوگی۔ وہ ملوکیت کے زمانے میں تو وہ بہکانے والے کچھ اور حربے استعمال کرتے تھے، ہمارے دور میں ایک نئی چیز ایجاد ہوئی ہے، اکنامکس جسے کہتے ہیں، اقتصادیات اور معاشیات۔ یہ جگلری عجیب قسم کی ہے، وہ شاعری تو لفظوں کی ساریت ہوتی تھی، یہ اعداد و شمار کی ہوتی ہے، اعداد و شمار عجیب و غریب ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہاں کی اوسط آمدنی ہر فرد کی اتنے روپے ہے، مسحور ہو جاتا ہے انسان اس کے اندر کہ اچھا وہ ہر فرد کی، آپ کو پتا ہے اوسط آمدنی کیسے نکلتی؟ ایک کی آمدنی 100 روپیہ، دوسرے کی آمدنی 10 روپے، دونوں کی آمدنی 110 روپے، اوسط کے حساب سے 55 روپے، تو کہتے ہیں ہر شخص کی آمدنی یہاں 55 روپے ہے۔ چلیے عید کی بھی بات سنا دوں آپ کو، آپ کہیں گے کہ خوشی کے موقع پہ کوئی ہنسی کی بات ہی نہیں۔ ایک ہوٹل بڑا مشہور تھا، مرغ حلیم پکتی تھی اس میں، بہت دور دور تک اس کی شہرت تھی، دیگیں اس کی روز ختم ہوتی تھی۔ ایک دن ایک گاہک گیا، اس کے سامنے مرغ حلیم کی پلیٹ آئی، اس میں دیکھا اس نے کہ مرغ کی تو کوئی ہڈی تک نظر نہیں آتی، اتنی اتنی موٹی موٹی بوٹیاں اس کے اندر ہیں گوشت کی۔ اس نے مالک کو بلایا، اس نے کہا کہ یہ کیا تمہارے ہاں مرغ حلیم ہے، یہ اس کے اندر یہ تو بوٹیاں کھائے گی؟ کہنے لگے یہ گائے کے گوشت کی کچھ بوٹیاں ہیں۔ یہ کہنے لگا یہ کیوں؟ کہنے لگے آج کل مرغ ذرا کامیاب ہو گئے ہیں تو ہم نے اس میں یہ آمیزش کر دی ہے، کچھ گائے کا گوشت کچھ مرغ۔ کہنے لگے یہ آمیزش جو ہے اس کی پرپورشن کیا ہے، نسبت کیا ہے اس کی، کتنا وہ کتنا وہ؟ کہنے لگے کہ بالکل مساوات ہے اس کی۔ کہنے لگے کس طرح؟ کہنے لگے 50-50 ہے ہمارے ہاں یہ انتظام۔ کہنے لگا 50-50 کس طرح؟ کہنے لگے ایک مرغا ایک گائے۔ عید کی مبارک ہو۔ عزیزان من، یہ ہوتے ہیں آپ کے ہاں کے یہ جو بجٹ پیش ہوتے ہیں، کمیشن بنائے جاتے ہیں، منصوبہ بندیاں ہوتی ہیں، پھر یہ ماہرین اکنامکس باہر سے بلائے جاتے ہیں، پھر وہ اعداد و شمار گنتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ بتاتے ہیں کہ بات بالکل صحیح ہے، 50-50۔ عزیزان من، خدا کا جو نظام ہے اس میں یہ 50-50 نہیں ہوتی، اس میں یا تو ہر ایک کو 100% ملتا ہے، اور جو نہیں ملتا تو قوم تباہ ہو جاتی ہے۔ خدا ہر انسان کے متعلق کہا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہر انسانی بچے کو واجب التحریم پیدا کیا ہے۔ عزیزان من، اگر کوئی نظام ایسا ہے جس میں کسی فرد کی تکریم اور عزت اور شرف باقی نہیں رہتا، خدا کے خلاف چیلنج ہے، اور وہ بڑا قادر مطلق ہے، وہ تباہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ آپ کو پتا، میں نے عرض کیا تھا کہ رزق حلال اور رزق حرام تو قرآن کے اندر فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا۔ یہ جو رزق بچھایا ہے زمین میں سے رزق سارا ملتا ہے، خواہ وہ زراعت کی شکل میں ہو، خواہ وہ زمین کے ذخائر معدنیات وغیرہ کی شکل میں ہو جو پھر فیکٹریوں میں پہنچ کے یہ سب کچھ بن کے ہمارے پاس آتے ہیں، بنیاد وہی ہوتی ہے۔ خدا کے دیے ہوئے رزق کو کہا حلال اور طیب طریق سے کھاؤ، وہ رزق تو حلال ہوتا ہے، یعنی ہمارے آپ کے ان کے ڈیفینیشن کے مطابق قرآن کہتا ہے اسے حلال طریقے سے کھاؤ۔ وہ طریقہ جو ہے وہ طریقہ تقسیمی تو ہے، وَاشْكُرُوا نعمت اللہ ہے، اور اس طرح سے یہ ساری نعمتیں جو خدا نے دی ہیں اس کے شکر گزار بنو۔ کہا کہ یہ کس طرح سے ہوگا؟ اس طرح ہوگا ان کنتم ایاہ تعبدون، کسی انسان کے محکوم نہ تم ہو، صرف خدا کے محکوم۔ انسان کی محکومیت ہوگی تو رزق حلال بھی حرام ہو جائے گا۔
کوئی انسان دوسرے انسان کو روٹی جھٹکا کیے بغیر نہیں دیتا.